الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. آپ نے اس سے پہلے سنا کہ کافروں مشرکوں سے کہا گیا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اور وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے. اسی کے لیے ہیں دن اور رات کی تبدیلیاں. تو تم عقل والے ہو تو پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ یہ تو پہلے بھی سنتے رہے ہیں. یہ کیسے ہوگا کہ ہم مر جائیں گے تو ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، پھر نکالے جائیں گے. یہ تو داستانیں ہیں، پرانی سنتے آ رہے ہیں. پھر ان سے کہا گیا کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو اب کہیں گے کہ اللہ کا.
تو پھر فرما دیجئے کیوں نہیں سوچتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا؟ اب کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے، تو پھر فرما دیجئے تم کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ فرمائیے کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا قابو، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا نہیں۔ اگر تمہیں علم ہو، اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے، تو اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ پھر کس جادو کے فریب میں ہو، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ یہ سارا بیان آپ سن چکے ہیں۔ نہ ماننا، ضد پر اڑے رہنا، حقیقت کو، حق کو تسلیم نہ کرنا، یہ کافروں مشرکوں کا طریقہ۔ سامنے کی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، مگر وہ قبول نہیں کرتے۔ خود منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ کی شان ہے، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں، مانتے کیوں نہیں؟ یہاں سے آپ کو یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ جو کہتا تو ہے مگر دل سے نہیں مانتا، اس کا ماننا شمار نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ زبان سے تو کہتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے، اور ایمان کی صفتوں میں ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کیا جاتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے۔ تو جو لوگ صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق نہیں کرتے، وہ مومن نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو اللہ تعالی کے لیے غلط باتیں کر جاتے ہیں، اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور حقیقت کو قبول نہیں کرتے، انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ رب تعالی کی ذات اور صفات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مانے، جانے اور قبول کرے۔ جو نبی کا دامن چھوڑ دے وہ بھی اللہ کا ماننے والا نہیں۔ آج بھی لوگ دنیا کے فریب میں ہیں، ان کی نظر میں طاغوتی طاقتیں، یہود و نصارہ، ہنود و مجوس وغیرہ، وہ ان کو سب کچھ سمجھ بیٹھے کہ یہ کریں گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو ایسی باتیں کرنے والے نہیں سمجھ رہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے۔ کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالی کے ہاتھ۔ یہ زمین اور اس میں جو کچھ ہے کس کا مال ہے؟ اللہ تعالی کا۔ تو وہ جو اس کو قبول نہیں کرتے ہیں وہ لوگ گمراہی میں ہیں، اور اگر انکار کریں گے تو پھر وہ ایمان سے جائیں گے۔ یاد رہے، مسلمان کہلانے والے نوجوان یا بوڑھے یا بچے یا خواتین اگر معلومات نہیں رکھتے تو ان کو سمجھنا چاہیے۔ محض اپنی عقل کو سب کچھ سمجھتے ہوئے زبان سے غلط کلمے نکالنا بہت ہی سنگین غلطی ہے، اس میں دنیا و آخرت کی بربادی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایمان چلا جاتا ہے۔ تو ہم کو مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالی خالق و مالک ہے اور ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ جب ہم اس سے راضی ہوں گے
وہ ہم پر مہربانی فرمائے گا، اور ہم اگر راضی نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان لوگوں کی اس طرح کی باتیں کہ ہاں جی اللہ ہی چلا رہا ہے، مگر دل سے نہیں مانتے یا نبی کو نہیں مانتے، قیامت کے منکر ہیں، جس کو چاہیں حرام سمجھ لیں، جس کو چاہیں حلال سمجھ لیں۔ یہ منافقین کا وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دل سے ان باتوں کو مانتے نہیں۔ تو آج بھی جو شریعت و سنت کو دل سے نہ مانے، کیا واقعی مسلمان ہوگا؟ بس یہ پیغام آپ نے یاد رکھنا۔ اللہ فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ نے کوئی بچہ، بیٹا، اولاد اختیار نہیں کی، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ الہ، الہ کہتے ہیں عبادت کے لائق معبود کو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اونچی کہیے۔ آپ حقوق اللہ سنتے ہیں کہ اللہ کے حق ہیں بندوں پر، اس میں پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ مانے۔ اللہ کے سوا کوئی خدا، کوئی معبود، کوئی الہ ہرگز ہرگز نہیں۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ، اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، یوں اگر ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا۔ بما خلق ولا على بعضهم على بعض، اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی تعلی چاہتا۔ تعلی کا مطلب بڑائی، بلندی، میں زیادہ ہوں، اس کو تعلی کہتے ہیں کہ جی میں جو کچھ ہوں میرے اندر یہ ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ کافر مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا، کہنا شروع کر دیا۔ بتا دیا گیا کہ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اونچی کہیے۔ اس ایک کا مطلب بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ لوگ سن چکے ہیں۔ یہ ایک نمبر کے لحاظ سے نہیں ہے جس کو آپ ایک کہتے ہیں، کیونکہ ایک کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دو، تو ایک دو کا آدھا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اور ایک کے دو برابر آدھے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تو اس کو کہتے ہیں واحد عددی۔ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کیسا ایک ہے؟ وہ واحد حقیقی ہے، وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا، اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی تعلی چاہتا۔